اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو ہمارے چینل اسلامک 5 کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اور نالج آپ کو آسانی تک سے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو آج میں آپ کے ساتھ جس خواب کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے ہمارے پیارے اللہ میاں کا پیارا گھر، اور اس لیے اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو اگر آپ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا یا آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے یا حج کی سعادت سے نوازیں گے، یا آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس کا حج جتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا خواب میں بہت قسمت والا ہوتا ہے وہ بندہ جو خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کے اندر آپ نے نماز پڑھی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کے اندر دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو خواب میں نماز پڑھائی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہیں وہ آپ کی ہر دعا سنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھنا جو ہوتا ہے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، بہت بڑا اس میں اللہ تعالیٰ کا راز ہوتا ہے، اور انسان کی جب قسمت سنورنے لگے، اس کی دنیا میں بھی قسمت سنورنے لگے، اس کے ستارے روشن ہونے لگے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہر طرف سے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، یا آپ کے آگے کچھ فروٹ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں گے بلکہ آپ کو اس سال کو کثیر فائدے اور اللہ تعالیٰ رزق سے بھی نوازیں گے اور مال و دولت کی کثرت سے نوازیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے آپ دور ہیں اور کہیں رو رہے ہیں کہ ہمیں یا اللہ اپنا گھر دکھا دے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو خواہش ہوتی ہے، آپ کے جانے بظاہر یا باطن میں خواہش ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں، اور وہ اس خواہش کے زیر نظر آپ کو یہ خواب آ سکتی ہے کہ وہ روح آپ کی جو دن میں کرنا چاہتی ہے وہ رات میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہے خواب میں کہ یا اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا جو ہوتا ہے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اور اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر بہت بڑا سورج جو ہے ایک دم چمک کے اوپر آ گیا ہے، تو سورج کو چڑھتے دیکھنا ہو خانہ کعبہ کے ساتھ، مطلب خانہ کعبہ کا ویو جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر اسی کے اوپر ہی سورج کو چڑھتے دیکھنا بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ جس قدر وہ سورج چمک رہا ہوتا ہے اسی قدر آپ کے نصیب چمکنے والے ہوں گے، اسی قدر آپ کا ستارہ بلند ہوگا، روشن ہوگا، منور ہوگا۔ اور سورج کو دیکھنا جو ہوتا ہے بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر پہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی ہوں اور اس گھر کے کسی فرد نے خواب میں سورج کو دیکھ لیا ہو تو وہ گھر دن بدن ترقی کی طرف جائے گا اور تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جس قدر سورج کو چمکاتا ہے، روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے، اسی طرح آپ کی قسمت کو جگمگائے گی اور آپ اسی قدر ترقی کریں گے، کیونکہ سورج کی روشنی بہت وسیع ہے، پوری کائنات پہ، پوری زمین پہ وہ پھیلی ہوئی ہے۔ جتنے ہم کے سورج کی روشنی وسیع ہوتی ہے اس قدر آپ کا ستارہ وسیع ہوتا ہے، اس قدر آپ کی قسمت جو ہوتی ہے وہ جس طرح سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کی قسمت بھی انشاءاللہ تعالیٰ چمکے گی سورج کی طرح، اور آپ کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوگا۔ جس طرح سورج پوری دنیا پہ چمک رہا ہوتا ہے، یہ سورج خواب میں دیکھنا بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر خانہ کعبہ کے ساتھ آپ سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے خواب بہت کم، زیادہ تر جو ہیں وزیروں کبیروں کو آتے ہیں، اور مطلب بہت اللہ کے یہاں بہت کوئی عالم ہوں یا بہت اللہ کے بہت پیارے بندے ہوں تو ان کو ایسے خواب آتے ہیں۔ تو اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے،
کیونکہ جس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح آپ کی گود میں آ گرا ہے یا آپ کی گود سے اس طرح اڑ کے آسمان پہ جا رہا ہے، تو آپ کسی ایسے بچے کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف اس دنیا میں مشہور ہوگا، اس کا اس کی دنیا اور آخرت سنوری ہوئی ہوگی، اور اس دنیا میں اتنا ہی اس کا نام روشن ہوگا جس قدر ستارہ چمکتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے، اسی قدر وہ بچہ نامور ہوگا اور اپنے بلند مرتبے اور بلند قسمت کے ساتھ آپ کے گھر میں پیدا ہوگا۔ تو یہ اسلامی جو ہوتے ہیں، اسلامی میننگ سے مطلب ہیں یہ خوابوں کے، اور یہ بہت جو خوابوں کا علم ہے یہ بہت کم دنیا جانتی ہوتی ہے، اور نیٹ پہ کئی لوگ بتاتے ہیں، لیکن اس کو وسیع طور پہ بتانا جو ہوتا ہے، اس پہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو تبھی اس پہ کوئی بتا سکتا ہے۔ ہمیشہ سورج یا ستارے خواب میں دیکھنا بہت ہی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاند کو بھی آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ چاند چمک رہا ہے اور آپ اس کی روشنی میں کھڑے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی قسمت کی علامت ہوتی ہے، بہت نصیبوں والا ہوتا ہے جس کے اوپر چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ چاند بھی دیکھنا بے انتہا لکی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے تو تب بھی اگر آپ چاند یا سورج یا ستارے کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت نہ آپ کو اسی قدر آپ کا روشن ہوگا فیوچر، اور آپ کا اسی قدر آپ کی قسمت جو ہے وہ چمکے گی جس طرح چاند سورج اور ستارے چمکتے ہیں اور ان کے پوری دنیا پہ روشنی چھائی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کا نام پوری دنیا پہ چمکے گا اور آپ کا ایک نامور انسان بنیں گے، اور نیکی میں نامور بنیں گے۔ تو ان چیزوں کا علامت ساتھ نیکی بھی ہے۔ تو یہ تھے خوابوں کے مطلب، اور خاص الخاص اگر آپ خواب میں خانہ کعبہ میں خود کو طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف اللہ میاں کر دیتے ہیں، اور اگر آپ خانہ کعبہ کے ساتھ حجر اسود کو خود کو چومتا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سنتے ہیں، اور یہ جو ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ بڑے ہی مقدروں والے ہوں تو ان کو یہ سارے خواب آتے ہیں، چاند سورج ستارے خانہ کعبہ اور طواف، اور یہ جو ہیں بہت ہی بلند قسمت ہو تو ان کو یہ خواب آتے ہیں، اور جن کو زیادہ سے زیادہ ایسے خواب آئیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بہت نام، بہت پیسہ، بہت عزت اور بہت نیکی کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے اور ہر چیز سے مالا مال کرتا ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے خواب جو ہوتے ہیں ایک روحانی قسم کا انسان کو پیغام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نا، یہ جو پیغام ہوتا ہے یہ خوابوں کے ذریعے انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کی جو ہوتی ہے روح وہ ایک مطلب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک پیغام دیتے ہیں خواب کے ذریعے، اور اگر کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا اور اس کے خواب آ جائیں تو وہ بھی کافی حد تک سچے ہوتے ہیں، کیونکہ عبادت کرنے والے خواب کے جو انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بہت کم شامل ہوتا ہے، وہ زیادہ تر باوضو رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں جاتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو خواب کچھ الہامی خواب بھی دکھا دیتے ہیں، آنے والا وقت اسے خواب میں دکھتا رہتا ہے۔ اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی آپ کو خواب بتائے اچھا خواب ہو تو شکر الحمدللہ پڑھیں، اور اگر برا ہو تو اس کا صدقہ دیں۔ کسی کے خواب کو یہ نہ سمجھیں کہ اگلا ہم اپنے سے بنا کے بتا رہا ہے، اگر کوئی خواب بتائے تو اس کے خواب پہ پورا غور کیا کریں، اور اگر کوئی نیک انسان 5 وقت کا نمازی آپ کو خواب بتائے تو اس کے خواب کو بہت زیادہ غور سے لیا کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک الہامی خواب ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت جو ہیں یعقوب اور حضرت یوسف ان کے بیٹے تھے، ان کو سچے خواب آتے تھے، اور اس لیے آتے تھے کہ کیونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کو، نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو سچے خواب آتے ہیں، اور ایسے انسان جن کے خواب بہت جلد سچ ہو جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتے ہیں تو ان کو سچے خواب دکھاتے ہیں۔ ہمیشہ سچا خواب اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب اور نیک بندے کو آتا ہے، کہ کبھی کسی خدا نخواستہ برے بندے کو سچا خواب نہیں آ سکتا۔
کیونکہ جس بندے کے ساتھ شیطانیت ہو یا جو بندہ اپنی بری کاموں کے ساتھ لیٹ کے سو جائے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی الہامی خواب نہیں دکھاتے۔ الہامی خواب اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر، ولی، نبی، ایسے انسان جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے خواب ان کو دکھاتے ہیں، اور اگر ان کے خواب سچے ہوں تو آپ ان کے کسی بھی خواب کو ایسے لائٹ نہ لیں، ہمیشہ ان کے خواب کو حقیقت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عبادت کے صدقے آنے والے وقت کو خوابوں کے ذریعے دکھاتے رہتے ہیں۔ اوکے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی تمام آپ کو نالج ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔